ثمر آور کے بیش قیمت پھلوں کی خوشہ چینی کی تھی۔ یہاں کی فضا اور یہاں کے ماحول میں ہماری علمی پرورش ہوئی تھی۔ یہاں کے مخلصین اساتذہ کرام کے سامنے ہم سب نے ضامیہ تلمس طے کیے ہوئے تھے، اور یہاں کے گوشے گوشے میں ہمارا وجود سمایا ہوا تھا۔ مادر علمی کی ان در و دیوار میں ہم تھے۔ ہمارے شب و روز، ہماری تعلیمی سرگرمیاں اساتذہ کرام کے لیے کی ہمارے لیے رہنمائیاں اور ذمہ داران کی انتھک کوششیں تھیں، جو پروان چڑھ کر آج اس مقام پر پہنچی ہیں۔ ہنسی میں کٹتی تھی راتیں، خوشی میں دن گزرتا تھا، کول ماضی کا افسانہ نہ تم بھولے نہ ہم بھولیں۔ آج ہم جہاں بھی ہوں اور جس مقام پر ہوں، ہماری تعمیر و ترقی میں اس مادر علمی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کسی احساس نے ہم سب کو یہاں دوبارہ آنے اور سر جوڑ کر بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر کسی کو اس بات سے واقفیت ہوگی کہ ہمارا یہاں سر جوڑ کر بیٹھنا مدرسے کی بہبود و ترقی اور اس کو کامیابی و کامرانی کے اوج فوریہ تک لے جانا ہے۔ دوران تعلیم ہم اکثر یہاں کی خامیوں اور کمیوں کے بارے میں اپنے درمیان گفت و شنید کرتے تھے۔ آج انہی کمیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان منصوبوں اور خاکوں کو تیار کرنا ہے جس سے آنے والی نسل خاطر خواہ فیضیاب ہو سکے، اور ہم پھر بجا طور پر ہم فخریہ بیان کر سکیں گے کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ انجمن ابناء مدرسہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنا آج کا یہ پہلا اسٹیج سجا رہی ہے، جہاں ہم ابناء مدرسہ اپنے اپنے انداز میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کریں گے۔ اس موقع پر اولاً میں آپ سبھی کی طرح یہاں کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور ثانیاً اس پروگرام کے کنوینر ہونے کی حیثیت سے ایک مفصل اور ضروری تمہید کے طور پر اپنا یہ مسودہ آپ سبھی کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، انجمن ابناء مدرسہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیف اللہ گنج سلطان پور یوپی، اس ترکیب کو مد نظر رکھیں تو اس میں موجود لفظ انجمن بظاہر مقدم ہے، لیکن ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس انجمن کے تعارف سے قبل ہماری کوششوں، توجہ اور عنایتوں کے اصل مرکز ہماری مادر علمی کا تعارف کتنا اہم اور ضروری ہے، کہ اس کے تعارف سے اعراض کر کے انجمن کا تعارف ادھورا اور نامکمل ہے، کیونکہ یہ مادر علمی ہی ہم اہل انجمن کی ہم اہل انجمن کی محبتوں اور کاوشوں کا اصل مرکز ہے۔ یہ ہمارا چمن ہے اور ہم ہی اس کی زینت ہیں، اور اس سے ہی ہماری کامیابی و کامرانی وابستہ ہے۔ چنانچہ اس چمن میں پھلنے اور پھولنے والے اس پودوں کی پھولیاں اور سر شاخ آسمان کی رفتوں میں اپنے لیے خواہ جو بھی مقام پیدا کر لیں، اپنی اصل اور اپنی زمین پر یہ پودے بہرحال اپنے اسی گہوارے علم و تربیت کے مرہون منت رہیں گے۔ حتیٰ کہ میرا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ انجمن ہم سے نہیں مدرسے سے ہے، کیونکہ مدرسے کے بغیر انجمن کا تصور ناممکن ہے۔ چنانچہ کل ہم ہوں نہ ہوں یہ مدرسہ ہوگا اور یہ انجمن ہوگی۔ مختصر یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس انتہائی باسعادت اور مبارک لمحے میں انجمن کے تعارف سے قبل اپنے مادر علمی کی ایک مختصر حکایت اور اس کے جلوہ صدرنگ کا ایک حسین منظرنامہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، کیونکہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ حاضرین گرامی قدر، 29 مئی 1998 عیسوی یہی وہ باسعادت دن اور بابرکت گھڑی ہے جس کی مبارک ساعتوں میں اس علمی گہوارے کی پہلی اینٹ رکھی گئی، لیکن کون نہیں جانتا کہ ایک مدرسے کی تاسیس اور اس کے قیام کا غیر معمولی عمل صرف کسی مخصوص زمان و مکان اور چند متعینہ ساعتوں کی جاگیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اداروں کی تاسیس اور ان جیسے عظیم الشان کام ایک شعوری، فکری اور عملی تسلسل کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو ایک بارگی بپا نہ ہو کر عمل پیہم اور جہد مسلسل کی تیز رفتار دھاروں میں جگہ پاتے ہوئے بڑی مشکل سے کسی منزل پر ٹھہر کر اپنا وجود ثابت کر پاتے ہیں کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ چنانچہ مدرسہ بھی جو ہمارے بزرگوں کی منشا و رضا کی ایک تصویر ہے۔ در ابتداء قصہ یہ مدرسہ بانی مدرسہ کی نانا مرحوم جناب حافظ صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانہ لاشور میں جاگزی رہنے والی وہ طلب ہے جو تادم حیات خدمت قوم و دین کے تئیں انہیں بے چین و مضطرب رکھتی رہی۔ جناب حافظ صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نہایت متقی، پرہیزگار اور بے لوث خادم دین و ملت تھے۔ حافظ مرحوم اپنی علمی لیاقت کے تناظر میں وہ صرف حافظ قرآن ہی تھے، مگر ان کا صرف حافظ قرآن ہو جانا اور قوم و ملت کے تئیں ایک جذبہ صادق لے کر عملی طور پر ایک عالمانہ شان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ان کی اپنی ذاتی زندگی کے چوکھٹے اور فریم میں ایک نہایت عظیم الشان کارنامہ شمار کیے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ حافظ مرحوم جس گھر آنگن کا چراغ بن کر پیدا ہوئے وہاں روشنی کو نور افشانی کی اجازت نہ تھی۔ حافظ مرحوم لال گنج ضلع اعظم گڑھ کے موضع بیری ڈیہا کے ایک زمیندار مرزا خانوادے میں پیدا ہوئے۔ خانوادے میں دینی تعلیم کا مزاج و ماحول نہ تھا، لہذا حافظ مرحوم کو اپنے خانوادے کے ماحول کے خلاف ایک نئی مثبت پیش قدمی کرنے کی راہ میں خاصی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، لہذا ان کا حفظ قرآن کریم کا مکمل کر لینا ہی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ وہ بس حافظ محض تھے، بلکہ بزرگوں سے وابستگی اور وسعت مطالعہ نے انہیں بہت سارے بیش قیمت علمی اور فکری خزانے فراہم کر رکھے تھے، جس کے نتیجے میں وہ بالغ نظری اور وسعت فکر کی بیش بہا دولت سے مالا مال تھے، جو انہیں قوم و ملت کی تعلیم و تربیت کے تئیں کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین و آمادہ کیے رکھتی تھی۔ اور اسی ضمن میں اپنے استاذ محترم جناب مولانا سلامت اللہ بے رحمہ اللہ کے مشورے پر سلطان پور تشریف لے آئے اور اس کو اپنا مستقر بنا کر زندگی بھر کے لیے اس وقت کے اس بنجر نما کو سینچنے اور سیراب کرنے کے لیے برشتے جاں بنے رہے۔ جناب حافظ مرحوم نے دین کی خدمت کے لیے ادنا سے ادنا موقع کو غنیمت جانا، چنانچہ آزادی سے پہلے جماعت اسلامی سے بھی وابستہ رہے اور پھر ایک مختصر عرصے کے بعد تبلیغی جماعت کو اپنے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اسی سے وابستہ ہو رہے۔ حافظ مرحوم اپنی معاشی زندگی میں خالص کاروباری تھے، جناب اپنی دینی خدمتوں اور قربانیوں کے لیے معاوضوں کی ذرہ برابر آمادگی نہ رکھتے تھے، وہ اپنی جانفشانیوں میں ہمیشہ بے لوث رہے۔ حافظ مرحوم کا ایک بہت اہم وصف یہ تھا کہ وہ اپنی باسعادت و بامراد سرگزشت میں لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے بڑوں اور بزرگوں سے مستغنی نہ رہے۔ چنانچہ امام اہل السنہ والجماعہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحِ انتقال تک وہ حضرت کے مرید و صحبت یافتہ رہے۔ بعد ازاں ارادت و بیعت کا یہ تعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے انتقال کے بعد مرکز نظام الدین کے ایک بڑے عالم مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے باندھے رکھا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ حافظ مرحوم مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے عقیدت مند تھے۔ حافظ مرحوم پوری زندگی یوں ہی ملت پہ جانثار ہوتے رہے اور دین کی تبلیغ کے لیے ہر لمحہ سرگرم عمل رہے اور ایک بے لوث خادم دین کی زندگی بسر کر کے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ لیکن ان کی طرف اور دینی درد و سوز تن کے بے جان ہو جانے سے بے جان نہ ہوئے، بلکہ ان محبتوں اور نسبتوں کے صدقے جو مرحوم کو اپنے عزیز نواسط سے تھی، جستا جستا وقت بوقت بانی مدرسہ ہم سب کی میر کارواں حضرت مولانا سہیل احمد ندوی حفظہ اللہ کی فکر و نظر پر مرتب ہوتی رہی۔ نانا مرحوم کی بدولت ہی مولانا کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی لکھنؤ کی راہ ہموار ہوئی اور پھر کئی مرحلوں اور پڑاؤ سے گزر کر مولانا دارالعلوم پہنچے اور وہاں کے تعلیم و تربیت یافتہ ہوئے، اور انہی نانا مرحوم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بزرگوں اور بڑوں سے انس اور محبت مولانا کی طبیعت کا حصہ تھی۔ چنانچہ دوران تعلیم انہیں ایسے وابستگان نصیب ہوئے جنہوں نے علم دینی درد و سوز دہتا رکھا۔ وہ احوال و حوادث نے اس شعلے کو دبانے کی کوششیں کی، لیکن یہ آسان نہ تھا، کیونکہ مولانا کو ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا بلال ندوی صاحب حفظہ اللہ، رفیق درس محمود حسنی رحمہ اللہ، مولانا حسن ندوی صاحب حفظہ اللہ وغیرہ جیسے اخوان الصفا اور آوان باوفا نصیب تھے۔ ان جیسے مخلص وابستگان نے نہ صرف یہ کہ مولانا کو ان کے اصل میدان کار کی طرف متوجہ رکھا، ان کی قدر و قیمت قدر و قابلیت سے انہیں روشناس کراتے رہے اور اس ادارے کی تاسیس کے لیے مہمیز کیا، بلکہ ہر قدم پر مولانا کے مخلص رہنما و مددگار بن کر ثابت رہے۔ چنانچہ 29 مئی 1998 عیسوی کا وہ دن تھا جب حضرت مولانا سید ابو بکر حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس ادارے کی تاسیس کا مبارک عمل انجام پایا اور حضرت مولانا بلال ندوی صاحب حفظہ اللہ کے 12,000 کے ذاتی تعاون اور مولانا کی ہمشیرہ محترمہ کی خاصی مالی امداد اور اسی طرح نجی درختوں پہ
فروخت سے حاصل شدہ رکون سے اس مدرسے کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یوں بتدریج اس غیر ذی زرع کو بہاروں کا لطف ملا اور ان در و دیوار میں ایک جلیل القدر ہستی نامی صحابی عام اساس کفار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نسبت کا شرف پایا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حاضرین گرامی قدر، ہمارا یہ مدرسہ جو اپنے کام اور اپنے ذمہ داروں کی خدمت سے اور خود ہمارے وجود سے دور دراز علاقوں تک میں جانا پہچانا جاتا ہے، اپنے تعلیمی نظام میں عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب و منہج پر قائم ہے۔ مدرسے نے وہ ابھی اپنی زندگی کے تقریباً کچھ 25 برس ہی مکمل کیے ہیں، مگر اس کی فیض رسانی ملک کے اکثر صوبوں میں فیض عموم بن کر جاری ہے۔ اس شجر بار آور کے خوشاچی اپنے اپنے خطوں میں تعلیم و تربیت کے دیپ جلا کر ملک بھر میں روشن ستاروں کی مانند بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ مدرسہ اپنی زمین پر یہاں کے لوگوں کے لیے نشان عزت اور باعث فخر و مباحات ہے، اور اللہ کی جانب سے اتری ہوئی نعمت غیر مترقبہ ہے، جس کی قدر اور نیاز مندی کا احساس یہاں کے ابنائے مدرسہ میں بطور خاص ہونا چاہیے۔ اپنے دیار میں جاری اس سرچشمے کی حفاظت میں اور اس منبع صافی سے جاری اس فیض کو یوں ہی جاری رکھنے میں اوروں کے بالمقابل پیش رہنا یہاں کے ابنائے مدرسہ کے لیے اپنی ذاتی ذمہ داری سے کچھ کم نہیں ہے کہ اس روشن کدے سے خود یہاں کے در و بام بھی روشن ہیں۔ اس چمن کی اطرافشانیوں سے یہاں کا قرب و جوار معطر ہے۔ اس مدرسے کی ہی بدولت یہ تنگ جگہ ملک نما ہے، جہاں جنوب میں کرناٹک، شمال میں لداخ اور وسط ہند میں بھوپال، مغرب میں راجستھان اور مشرق میں کلکتہ، بہار اور بنگال و دیگر خطوں تک کے تشنگان علم نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہے۔ اس مدرسے نے کس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، مجھے اس پر کچھ کہنے کا حق شاید حاصل نہ ہو، مگر خود ہمیں یعنی کہ ابنائے مدرسہ کو مدرسے نے جو کچھ عطا کیا، ہمیں اس کا برملا اعتراف کرنے کا حق ضرور حاصل ہے کہ یہاں ہم نے اپنی زندگی کی ابجد دوست کیے، یہاں ہمارے قدموں کی کجی کو راستی ملی، ہم دنگ تھے، مدرسے نے ہمیں آواز دی۔ یہاں ہم نے اپنے مخلص اساتذہ کے روپ میں 10ویں پدر کا پیار پایا۔ مولانا سہیل احمد ندوی صاحب جیسا متواضع منکسر مزاج، ہم طلبہ کی ادنا سے ادنا طلب پر سرگرم عمل رہنے والا خوش خلق و نرم خو امیر و رہبر پایا۔ ابنائے مدرسہ کے تئیں ان کی شفقتوں، محبتوں اور عنایتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں یکجا ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیں کہ ہم کم ظرف سطح بھی اس خیر خواہی کے ہرگز مستحق نہ تھے کہ ہم نے عظمت استاد کا پاس و لحاظ نہ رکھا اور اپنے مانند پدر اساتذہ کو بھولا بسرا بنائے رکھا۔ آرزویں کی مگر ہمتوں، ارادوں اور حوصلوں کو طاقوں پہ سجائے رکھا۔ خدا میرے کارواں کو سلامت رکھے کہ جناب محترم صاحب ہماری آرزو کا احساس پاتے ہی جھٹ سرگرم عمل ہو گئے اور اس قدر خوش ہوئے کہ جان لوٹا دے۔ یہاں کے مشفق اساتذہ نے ہمارے ارادوں اور منصوبوں کی خبر پائی تو ایسے تڑپے گویا کسی پدر کو اس کا بسرا پسر مل گیا ہو۔ ہماری اس چاہت کو ان مشفق اساتذہ نے جی بھر بھر کے گلے لگایا اور یوں ان اساتذہ کے خلوص دل کی بدولت ہی انجمن ابنائے مدرسہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ حاضرین گرامی قدر، ایک مدرسے کی تعمیر و ترقی میں جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک اہم ترین حصہ اس کے فارغین و فیض یافتگان کا ہمہ آن مدرسے سے وابستہ رہنا ہے۔ اس سے ایک طرف مدرسے کی بہبود کا فائدہ ہے تو دوسری جانب ان افراد کار کا بھی لامتناہی فائدہ ہے جو اس سے مربوط رہتے ہیں۔ ادارے سے ان کی اور ان سے ارادے کی مضبوطی بنی رہتی ہے۔ ملت کے ساتھ رابطے استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہم اپنے مادری علمی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، مدرسے کو کیسے مزید ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں اور کیوں کر معاون و مددگار بن سکتے ہیں، انجمن ابنائے مدرسہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہی جذبہ لیے یہاں مجتمع ہے۔ ہمیں یہاں انہی سوالات کو زیر بحث لانا ہے اور انہی سوالات کے متفق علیہ جواب پر غور و فکر کر کے اسی کے مد نظر کوئی خاکہ یا ایک منظم لاہ عمل تیار کرنا ہے
تاکہ ملک کے بدلتے حالات میں ایمان اسلام کے قلعے صحیح معنوں میں بنیان مرصوص اور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ کثیرا کی مکمل تفسیر بن کر آشکارا ہوں۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ انجمن کا ترجیحی دائرہ کار خود اس کی سرزمین سلطان پور ہے، چنانچہ یہاں کے مقامی ابنائے مدرسہ ہی اس انجمن کی جان اور اس کی اصل روح، اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مقام و مرتبے کے شایع نشان انجمن کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی۔ اللہ آپ سب کو بہترین نعم البدل عطا کرے۔ سلطان پور کے ترجیحی دائرہ کار ہونے کی حیثیت سے اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس کی راکم کچھ رکاوٹوں کے باعث اس طرف توجہ نہ کر سکا۔ البتہ راکم سلطان پور کے طلبہ سے خصوصاً مولانا جمال مصطفیٰ قاسمی صاحب سے خواستگار ہے کہ وہ اپنے اظہار خیال میں اس اہم موضوع کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ یہ خطہ ہی اس گلشن کی اصل ہے، اور ظاہر ہے کہ بنیاد کی خستگی پر سر شاخ کی مضبوطی کا تصور بے معنی ہے۔ بہرحال اب رہی بات انجمن کے منہج کار کی، تو انجمن اس معاملے میں اپنے اصلی سرچشمے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے منہج کار کی متبع و پیروکار ہے۔ میں یہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے منہج کار کو مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ انجمن کا فکری حسب و نسب بھی واضح ہو جائے، اور انجمن یعنی کہ اہل انجمن اپنے ہر رویے میں اس کے پابند رہ سکیں۔ دین و عقائد کے معاملے میں یہ مولانا کی تحریر کا کٹاف ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسلک ندوہ کے تعلق جو بیان دیا اس کو میں نے ہو بہو یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ دین و عقائد کے معاملے میں ندوۃ العلماء کے مسلک کی بنیاد دین خالص پر ہے، جو ہر قسم کی آمیزش اور آلائش سے پاک ہے، تعویل اور تحریف سے بلند، ملاوٹ اور فریب کی دسترس سے دور، اور ہر اعتبار سے مکمل اور محفوظ ہے۔ دین کی فہم اور تشریح و تعبیر میں اس کی بنیاد اسلام کی اولین اور صاف شفاف سرچشموں سے استفادہ اور اس کی اصل کی طرف رجوع پر ہے۔ اعمال و اخلاق کے شعبے میں دین کے جوہر و مغز کو اختیار کرنے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنے، احکام شریعہ پر عمل کرنے، حقیقت دین اور روح دین سے زیادہ قربت، تقوی اور صلاح باطن پر ہے۔ تصور تاریخ میں اس کی بنیاد اس پر ہے کہ اسلام کے ظہور اور عروج کا دور اول سب سے بہتر اور قابل احترام دور ہے، اور وہ نسل جس نے آغوش نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور درسگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی اور قرآن و ایمان کے مدرسے سے تیار ہو کر نکلی، سب سے زیادہ مثالی قابل تقلید نسل ہے۔ ہماری سعادت و نجات اور فلاح و کامرانی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوششیں کریں۔ نظریے علم و فلسفہ تعلیم میں اس کی اساس اس پر ہے کہ علم بذات خود ایک اکائی ہے جو قدیم اور جدید اور مشرق و مغرب کے خانوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کی کوئی تقسیم ممکن ہے تو وہ تقسیم صحیح اور غلط، مفید اور مضر اور ذرائع و مقاصد کے اعتبار سے ہوگی۔ استفادہ اور افادہ اور ترک و قبول کے شعبے میں اس کا عمل اس حکیمانہ نبوی تعلیم پر ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا، حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی وہ اس کو پائے وہ اس کا مستحق ہے۔ نیز قدیم حکیمانہ اسلوب خذ ما صفا ودا ما قدر، یعنی جو صاف وہ نصیف ہو اس کو لے لو، اور جو آلودہ اور کثیف ہو اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ اسلام کے دفاع اور عصر حاضر کی لادینی قوتوں کے مقابلے میں اس کی اساس اس ارشاد ربانی پر ہے، وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی ان کے مقابلے کے لیے جتنی قوت تم سے ممکن ہو سکے تیاری کرو۔ دعوت اللہ اسلام کے محاسن و فضائل کی تشریح اور ذہن و عقل کو اس کی حقانیت و صداقت پر مطمئن کرنے میں اس کا عمل اس حکیمانہ وصیت پر ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، یعنی لوگوں سے ان کے عقلوں کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ عقائد و اصول میں وہ جمہور اہل سنت کے مسلک کی پابندی عقائد و اصول میں وہ جمہور اہل سنت کی مسلک کی پابندی اور سلف کے آراء و تحقیقات کے دائرے میں محدود رہنا ضروری سمجھتا ہے۔ فروعی اور فقہی مسائل کے بارے میں ان کا مسلک اور اصول یہ ہے کہ حتی الامکان اختلافی مسائل کو چھیڑنے اور ہر ایسے طرز عمل سے احتراز کیا جائے جس سے باہمی منافرت بڑھے اور امت کا شیرازہ منتشر ہو۔ سلف صالحین سے حسن ظن رکھا جائے اور ان کے لیے عذر تلاش کیا جائے۔ اسلام کی مصلحت اجتماعی کو ہر مصلحت پر ترجیح دی جائے۔ مختصر یہ کہ وہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے علمی و فکری اور کلامی و فقہی مدرسہ فکر سے زیادہ قریب اور ہم آہنگ ہیں۔ اس لحاظ سے ندوۃ العلماء ایک محدود تعلیمی مرکز سے زیادہ ایک جامع اور کثیر المقاصد دبستان فکر اور مکتب خیال ہے۔
حاضرین گرامی قدر، اب انجمن کے بارے میں مزید کچھ نہ کہہ کر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس انجمن کے ذریعے یہاں سے وابستہ طلبہ، خواہ کوئی ایک دن کا ہی طالب علم کیوں نہ ہو، ہمیں طلبہ کے باہمی تعلق کو تقویت اور استحکام بخشنے کی راہ میں حتی المقدور کوشاں رہنا ہے، اور بازوکم من باز بن کر باہم معاون و مددگار بنے رہنا ہے، اور بکھرے ہوئے ان ستاروں کو یکجا کر کے مدرسے کی بہبود ترقی میں خورشید مبیں بن کر جافشاں رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا عظیم الشان کام محض جذبات کے دھاروں پر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ یہ عظیم کام ایک جامع دستور العمل اور ٹھوس نظام العمل کا محتاج ہے۔ اس کے لیے انجمن نے پروگرام کے اخیر کا دورانیہ متعین کر رکھا ہے۔ یہ پروگرام جب ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک نشست ہونی ہے، اس نشست میں اس دستور العمل پر صرف ہم طلبہ تبادلہ خیال کریں گے۔ دوستو، حالات کی سنگینی اور اس کی خطرناکی اب اس حد تک جا پہنچی ہے کہ اب غور و فکر کا مرحلہ ختم ہوا، اب تو صرف اور صرف مجاہدے اور ٹھوس اعمال درکار ہیں۔ قربانیوں اور فی سبیل اللہ خفافاً و ثقالاً کوچ کرنے کا تقاضا ہے، اور دین قیم کی سربلندی کی خاطر مدارس کو قرم محسنتاً بنا دینے کا مطالبہ ہے۔ مقصود ان سپاہیوں کو تیار کرنا ہے جو لیظہرہ علی الدین کلی کے مشن کو پورا کر سکیں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جن کا مطمع نظر ہو، اور جو یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون کی راہ میں اپنے آپ کو کام میں لگا دیں، کیونکہ بلغ ما انزل الیک من ربک کا عظیم ترین کاز انہی چنیدہ افراد پر ہے۔ اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون کی حقیقی جماعت اور بہترین ٹیم تیار کریں، تاکہ کل روز قیامت جب ہم اپنے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں تو خداوند کریم ہمیں اپنا فضل عنایت کرتے ہوئے کہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم سعیا مشکورا۔ اب عند الختام آخر میں ہماری خواہش ہے کہ آئے ہوئے تمام ساتھی اپنے دل کی زبان کا استعمال کریں، کرتے ہوئے آراء و افکار اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور جو بھی منصوبے ذہن دماغ کے دریچوں میں غلطاں و پیچاں ہیں ان کو منصۂ شہود پر لانے میں کوئی تردد محسوس نہیں کریں گے، تاکہ انجمن کے مستقبل کی خاکہ کشی میں ہم سب کو کوئی دشواری نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم۔